بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عبادات میں سب سے زیادہ امتیازی مقام نماز کو حاصل ہے، اور اسی امتیازی شان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج میں پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا کر نماز کا حکم مرحمت فرمایا۔ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کے ہونے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت سے 7-8 سال قبل ہونے کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور بعض فقہاء نے اس سے آگے یہ جملہ یہ بڑھایا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کرنے والی چیز وہ نماز ہے، یعنی جو شخص نماز کا پابند ہے اور نماز کو ادا کر رہا ہے وہ ایک اسلامی عبادت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور جو شخص نماز سے بیگانہ ہے، لاپرواہ ہے، وہ کفری عمل کا مرتکب ہے اور کافرانہ عمل کی مشابہت کر رہا ہے۔ بہت سی احادیث میں نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی طرف سے عاجزی اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ انداز نماز کی حالت میں جس قدر ظاہر ہوتا ہے بعض دوسرے اعمال میں اس کا مظاہرہ اتنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا، حمد و ثنا کرنا، رکوع میں سر کو جھکانا، اور پھر سجدے کی حالت میں جا کر تمام اعضاء کو زمین پر ٹیک دینا، یہ بندے کا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ذلیل کرنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر میں بھی سلسلہ اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اعمال کے سلسلے میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکل آئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز کے اندر نقص اور کمی نکل آئی تو بقیہ اعمال اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز میں قطعاً کوتاہی نہ کرے۔ عذر کی وجہ سے یعنی مرض یا سفر کی وجہ سے نماز میں تخفیف تو ہو سکتی ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے لیٹ کر پڑھ لے، رکوع سجدے سے نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ فریضہ جتنا اہم ہے، نماز کی جتنی اہمیت ہے، آج امت کا اکثر طبقہ اس سے اتنا ہی غافل اور لاپرواہ ہے۔ اس لیے گھر گھر کے اندر نماز کا ماحول بنانا ضروری ہے، بچے کو نمازی بنانا ضروری ہے، تاکہ امت صلاح اور فلاح کے راستے پر گامزن ہو جائے۔